السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو سارے کائنات کا پالنہار ہے۔ میں توبہ اور استغفار کے بارے میں کچھ چند باتیں اور دعائیں جو ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے فرمائے کہ کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین توابون، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم، جتنے بھی آدم کے اولاد ہے سارے کے سارے خطا کار ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ وہ آدمی ہی ہے جو گناہ پہ گناہ کرتے جاتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے۔ گناہ کرنا یہ عام بات ہے، مطلب انسان جانے انجانے میں گناہ کرتا جاتا ہے۔ قرآن میں جب پڑھتے ہیں سورہ بقرہ میں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ میری پکڑ مت کرنا اگر میں بھول جاؤں یا کوئی خطا کروں۔ تو انسان کچھ لوگ جان بوجھ کے گناہ کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے جانے انجانے میں گناہ کرتے ہیں۔ تو انسان بنا ہی گناہ کے لیے ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر انسان گناہ نہیں کرتا ہوتا، یعنی سارے انسان جو ہے گناہ سے دور ہے، پورے لوگ جو ہے نیکیاں کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی مخلوق کو پیدا کرتا جو گناہ کرتے پھر توبہ کرتے۔ سبحان اللہ۔ تو گناہ کرنا یہ عام بات ہے، یعنی جنرل چیز ہے، یہ ہوتے رہتا ہے ہر انسان سے، لیکن سب سے بہترین اللہ کو محبوب خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کرتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو ہمیشہ توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اور ہم صحابہ کو جانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، اور جتنے بھی انبیاء ہیں سارے انبیاء کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چنتا ہے جو گناہ نہیں کرتے۔ انسانوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو چنتے ہیں جو گناہ سے پاک ہوتے ہیں، گناہ انبیاء سے نہیں ہوتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چنتے ہیں۔ انبیاء اور رسول میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم، میں آدم کے اولاد کا سردار ہوں اور سید المرسلین ہے، سارے رسولوں کا سردار ہے۔ ہم نے دیکھا جب اسراء و معراج کے لیے گئے تھے مکہ سے بیت المقدس، وہاں پر سارے انبیاءوں کا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائے، نماز پڑھائی۔ تو اس طرح سے سید المرسلین ہو گئے، رسولوں کا سردار۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا صحابہ کے ساتھ، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور میں بھی وہاں موجود تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کرے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اور ایک حدیث میں ہے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ دونوں صحیح حدیث ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کے کلمات پڑھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نے فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جن کے اللہ تعالیٰ نے اگلے اور پچھلے گناہ تمام معاف کر دیے، کوئی گناہ نہیں ہے، پھر بھی جو ہے اللہ سے توبہ اور استغفار کر رہے ہیں۔ تو آپ اور ہم صبح سے شام تک کتنے غلطیاں کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، تو ہم کو اور اس سے زیادہ توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ سورہ نوح کی آیت ہے، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ ان سے کہا تھا کہ تم اپنے رب سے توبہ و استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ غفور ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے بارش برسائے گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور پوچھے کہ ہمارے پاس جو ہے بارش نہیں ہو رہی،
تو کیا کرنا؟ انہوں نے کہا استغفار کرو. دوسرا ایک شخص آیا, اس کے بعد کہا کہ ہمارے جو ہے اولاد نہیں ہے, تو انہوں نے کہا استغفار کرو. اس کے بعد تیسرا شخص آیا تھوڑی دیر کے بعد, انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ہے فصل نہیں اگ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا استغفار کرو, روزی کی کمی ہے, تنگی ہے, یا مال کی کمی ہے. اس طرح سے چوتھا شخص آیا, انہوں نے بتایا کہ استغفار کرو. تو ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کیا استاد کہ ہم نے دیکھا 4 شخص 4 الگ الگ مسئلے لے کر آئے, ان کو سب کو جو ہے آپ نے ایک ہی نسخہ بتا دیا, قرآن کی آیت تلاوت کر کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ استغفار کرو, تم کو جو ہے موسلادھار بارش برسائیں گے, اس کے بعد مال میں اور اولاد میں ترقی ہوگی اور بہترین فصل اگیں گے. تو اس طرح سے جو ہے 4 مسئلے کا ایک ہی انہوں نے جواب دیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نوح میں فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں. تو استغفار کرنے سے بارش برسے گی. دیکھیے آج کل بارش نہیں ہو رہی, ایک بار چند دن بارش ہو گئی, تباہی مچ گئی, لیکن اس کے بعد بارش نہیں ہے. تو بارش کے لیے استغفار کرتے رہنا چاہیے. اگر استغفار کریں گے تو انشاءاللہ بارش ہوگی. اگر کسی کو اولاد نہیں ہے وہ استغفار کرتے رہنا چاہیے, اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دیں گے. رزق کی تنگی ہے, کام نہیں مل رہا ہے, یا پھر جتنے بھی کما رہے اس میں برکت نہیں ہو رہی, پیسے نہیں بچ رہے, تو بھی استغفار کرتے رہنا چاہیے. اور جو ہے فصل جو کھیتی وغیرہ کر رہے ہیں وہ لوگ بھی اگر کھیتی میں صحیح سے فصل نہیں اگ رہا ہے یا نقصان اٹھا رہے ہیں تو بھی ان کو استغفار کرتے رہنا چاہیے. اور جو ہے اپنے گناہ تو جھڑیں گے ہی انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حدیث میں فرمائے اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ توبہ اور استغفار ہو, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی قیامت کے دن جب نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے تو اگر اس میں سب سے زیادہ استغفار ہے تو اس کے لیے خوشخبری ہے, بتا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. خوشخبری کا مطلب کیا ہے؟ اس کے گناہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کریں گے اور اس کو جو ہے جنت میں داخلہ دیں گے, جہنم سے بچائیں گے اس کو. لیکن شرط کیا ہے؟ شرک نہیں ہونا چاہیے, کفر نہیں ہونا چاہیے. ساری چیزیں جتنے بھی اعمال ہم کریں گے, جتنے بھی ہم سن رہے ہیں یہ کرنا چاہیے, اس سے فائدہ ہوتا ہے, لیکن اس میں اگر شرک کی آمیزش ہے, ذرہ سے بھی شرک ہے, تو سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے. تو اگر ہم توبہ استغفار زیادہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کے لیے خوشخبری ہے, تو ہم کو جہنم سے نجات دلا کر جنت میں داخلہ کریں گے. ویسے تو ہم لوگ ہر نماز کے بعد کم سے کم 3 مرتبہ استغفار کرتے ہیں, یعنی فرض نمازوں کو بھی دیکھ لیے تو 15 مرتبہ جو ہے استغفار کرتے ہیں, اور اس سے زیادہ اگر کریں گے تو انشاءاللہ 100,000 بھی کریں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہے. چند دعائیں ہیں جس طرح سے جو صحابہ کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, اور دوسرے دیگر انبیاء بھی توبہ استغفار کیا ہے. انشاءاللہ آج چند سیکھیں گے. سب سے پہلی دعا جو ہے آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی. کب؟ جب انہوں نے گناہ کیا تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پھل کھانے سے منع کیا, جھاڑ کے قریب جانے سے منع کیا, لیکن آدم اور حوا علیہ السلام جا کے وہ پھل کھائے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا سکھائی, سورہ اعراف میں یہ ملتی ہے ہم کو دعا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اس کا مطلب کیا ہے؟ ربنا, اے ہمارے رب, ظلمنا انفسنا, ہم اپنے جانوں پر ظلم کیے ہیں, وان لم تغفر لنا, اگر تو نے ہم کو معاف نہیں کیا, وترحمنا, اور ہم پر رحم نہیں کیا, لنکونن من الخاسرین, تو ضرور بضرور ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے, نقصان جن کا ہوا ہے ان میں سے ہو جائیں گے. کتنی بہترین دعا ہے. یہ کلمات پڑھتے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں کی دعا قبول کی اور ان کو جو ہے معاف کر دیا. تو یہ ہم کو یہ دعا بھی پڑھتے رہنا چاہیے, اور جتنے بھی سنیں گے سب پڑھتے رہنا چاہیے انشاءاللہ. اگر ہم کو کوئی چیز کی بھی ضرورت ہے بہت شدت سے, اگر یہ دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو عطا کریں گے. یہ دعا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دیش سے مدین پہنچے, وہاں پر کوئی سہارا نہیں ہے, اکیلے ہے, سب نئی جگہ ہے, وہاں ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھ گئے اور یہ دعا کی, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے میرے رب
تو جو بھی چیز تیری طرف سے اتارے گا میرے لیے اس کا میں محتاج ہوں، یعنی میں تو جو بھی دے گا اس کا میں ضرورت مند ہوں۔ تو یہ دعا جتنا زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ وہ مشکل وقت جو ہے وہ حل ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا، اور آپ کو جو چیز کی ضرورت ہے اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اور ایک دعا ہے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے بہت سارا تکلیف لاحق ہوئی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو ارحم الراحمین یعنی رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا کون؟ ایوب علیہ السلام کی دعا ہے۔ ایوب علیہ السلام بہت بیمار تھے، 18 سال بیمار تھے، چند سال تو وہ چل بھی نہیں سکتے تھے، ان کی بیوی ٹوکری میں لے کر جو ہے ان کو لے کے یہاں وہاں جاتے تھے۔ اتنی بیماری، آج ہم تھوڑے 1 سال 2 سال بیمار ہے تو اللہ کو نعوذ باللہ گالیاں دیتے ہیں۔ انہوں نے آخری دم تک جو ہے وہ اللہ کا حمد و ثنا جاری رکھا۔ ان کی یہ دعا ہے، یہ دعا پڑھتے ہی جو ہے کنٹینیو پڑھ رہے تھے، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی پہلے جیسی صورت پورا جو ہے الحمدللہ صحیح سلامت ان کا باڈی بنائے، اور اس کے بعد جو ہے ان کا پورا مال دولت سب ضائع ہوئے تھے، پھر اس سے زیادہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دے دیے۔ تو یہ دعا بھی بہت بہترین دعا ہے، جو بھی بیمار ہے، سالوں سال بیمار ہے تو وہ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور ایک دعا جو ہے یونس علیہ السلام کی دعا۔ یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے پہلے ہی وہ لوگوں کو چھوڑ کے چلے گئے۔ نینوا میں ان کو جو ہے ان کی مبعوث بعثت ہوئی تھی، وہاں پر ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ نینوا میں لوگ سنے نہیں ان کی بات، اب جو ہے اللہ تعالیٰ عذاب بھیجنے والے تھے، لیکن یونس علیہ السلام اللہ کا حکم آنے سے پہلے وہاں سے چلے گئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر جو عذاب آنے والا تھا اس کو روک دیے۔ یونس علیہ السلام نہیں تھے وہاں پر، تو اس کے بعد جب سمندر میں کشتی پہ سوار تھے تو وہاں پر جو ہے اس کے سمندر کے اندر گر گئے اور ایک مچھلی ان کو کھا لیا، بڑی ویل فش، پیٹ کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو زندہ رکھا۔ یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ وہاں پر کتنے کی دن تک جو ہے تھے اور یہی دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ یہ پڑھتے رہے، دیکھیے اس کے اندر جو ہے ایک پھنس گئے انہوں مچھلی کے پیٹ کے اندر، لیکن یہ دعا کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گناہ کو معاف کر دیا، وہ غلطی کو معاف کر دیے، اور ان کو پھر وہ جو مچھلی جو ہے آ کر کنارے پہ ان کو انگل دیا۔ تو کتنی بڑی معجزہ ہے، دیکھیے اللہ کی طرف سے یہ مدد ہے۔ یہ جو ہے دعا ہم لوگوں کو بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور ایک دعا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ کون ہے؟ وہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ حی یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، القیوم ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کی طرف میں جو ہے استغفار کرتا ہوں، واتوب الیہ اور میں اسی کی طرف پلٹتا ہوں۔ تو یہ دعا بھی بہت بہترین ہے۔ یہ جتنے بھی دعائیں ہیں سب پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت بہتر ہے ہمارے لیے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے گناہ سے پاک ہو جائیں گے۔ روز کا روز ہمارا جو ہے جیسے ہم لوگ رات میں سو جاتے ہیں، صبح نہاتے ہیں، پورا میل نکل جاتا ہے، اس طرح سے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سید الاستغفار، یہ ذرا لمبی دعا ہے لیکن اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین بات کہی ہے۔ سید الاستغفار کیا ہے؟ جتنے بھی توبہ اور استغفار کے دعائیں ہیں سب میں سردار ہے یہ دعا، سید الاستغفار اس لیے کہتے ہیں۔ تو کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ بہترین دعا ہے، ہم اس میں ہمارے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں، اللہ کے نعمتوں کا اقرار کر رہے ہیں، اور جو ہے یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو ہے میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کے وقت فجر کے بعد جو بھی شخص یہ دعا کو پڑھے گا اور شام ہونے سے پہلے اگر وہ مر گیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی شخص شام میں یہ دعا پڑھی
اور صبح ہونے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی بہترین دعا ہے. ہم پورے نمازیں وغیرہ پڑھتے ہوئے توحید پہ رہتے ہوئے یہ دعا صبح ایک بار شام میں ایک بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے گارنٹی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سب سے زیادہ توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے, ہمارے تمام خطاؤں کو معاف فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے, جب موت دے ایمان پر موت دے, خاتمہ بالخیر پر کرے, اور ہم لوگوں کو جو ہے زیادہ سے زیادہ علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.